آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں۔ زندگی کا ہر پل رہے خوشیوں بھرا، پیار کا ہر رنگ لگے دلکش اور حسین۔ HKGN فرنیچرز، کمپلیٹ بیڈ سیٹ، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل۔ اس کے علاوہ آپ کی لاڈلی کے لیے مکمل میرج سیٹ صرف اور صرف 44,999 روپے میں، اور اس کے ساتھ ڈبل ڈور الماری اور بیڈ سیٹ بالکل فری۔ آج ہی وزٹ کرے پروپرائٹر محمد نصیر کشتی۔ ایڈریس فرید کمپلیکس، اویسی ہل، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 9912857230 اور 934660۔ حیدرآباد میں ٹینک بونڈ پر سنڈے فنڈے پروگرام 19 فروری دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں حسین ساگر جھیل میں ملک کی سب سے بڑی موسیقی فوارے لگائے گئے ہیں۔ 1 گھنٹے کے وقفے سے ان فواروں کو 15 منٹ کے لیے چلایا جائے گا، جس کا آغاز شام 7 بجے سے ہوگا، جو رات 10 بجے تک جاری رہے گا۔ سنڈے فنڈے کے دوران ان فواروں کو 6 موسیقی کے دھنوں پر چلایا جائے گا۔ سنڈے فنڈے پروگرام 2 سال پہلے شروع کیا گیا تھا تاکہ حسین ٹینک بونڈ پر تفریح کے لیے آنے والوں کو اپنے افراد خاندان کے ساتھ پرسکون وقت گزارنے کا موقع فراہم ہو سکے۔ 19 فروری کو سنڈے پروگرام کے پیش نظر ٹریفک پولیس کی جانب سے حسین ساگر کے اطراف و اکناف میں ٹریفک تحدیدات عائد کی گئی ہیں۔ شام 7 بجے سے رات 10 بجے تک یہ پابندیاں رہیں گی۔ تلنگانہ کے ضلع سوریا پیٹ میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ضلع کے چنتلا پولم اور میلارو منڈلوں میں آج صبح تقریباً 10 سیکنڈز کے لیے یہ جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے ساتھ ہی مقامی افراد خوف زدہ ہو گئے۔ کئی افراد ان جھٹکوں کے ساتھ ہی گھروں سے باہر نکل گئے اور بیشتر افراد کو اپنے رشتہ داروں کی خیریت بذریعہ فون معلوم کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ان جھٹکوں کے نتیجے میں کسی بھی قسم کی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ مقامی افراد نے کہا ہے کہ آج صبح 7:30 بجے یہ جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریاست آندھرا پردیش کے باپٹلہ میں کل رات پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ انگول سے گنٹور کی سمت جانے والی کار کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا اور کار ڈیوائیڈر پر چڑھ کر سڑک کی دوسری سمت چلی گئی۔ اسی دوران اس سڑک سے گزرنے والی تیز رفتار لاری نے کار کو ٹکر دے دی۔ حادثہ اتنا بھیانک تھا کہ کار میں سوار 5 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ مولکین کی شناخت سب انسپکٹر کی اہلیہ وحیدہ، ان کی بیٹی عائشہ، ان کی فیملی فرینڈ جے شری دیو تیجا اور ڈرائیور برہما چاری کے حیثیت سے کی گئی ہے۔ اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق پر میزائل حملے کیے۔ اتوار کی صبح دمشق کے رہائشی علاقوں پر میزائل حملے کیے گئے، جس کی وجہ سے 15 عام شہری ہلاک ہو گئے اور کئی زخمی ہو گئے۔ شامی حکام نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مقامی خبر رساں ایجنسی نے بتایا ہے کہ 12:30 بجے کے قریب زوردار آوازیں سنی گئی۔ واضح ہے کہ اس علاقے میں 2 ہفتہ قبل ایک زبردست زلزلہ آیا تھا۔ قدرت کے قہر کی وجہ سے بہت سے لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں اور آج اسرائیلی حملوں میں کچھ اور لوگ بھی مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی حالیہ دنوں میں شام پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ حکام نے بتایا کہ میزائل ایرانی اڈوں کے حفاظت پر معمور سیکورٹی فورسز پر گرائے اور رہائشی علاقوں پر بھی گرے، جس کے نتیجے میں عام شہری لقمہ اجل بن گئے۔ YSR تلنگانہ پارٹی کے صدر YS شرمیلا کو BRS کے رکن اسمبلی شنکر نائک کے خلاف نامناسب ریمارکس پر گرفتار کر لیا گیا۔ رکن اسمبلی کے حامیوں اور BRS کے کارکنوں نے ان کی محبوب آباد میں جاری یاترا کو روک دیا، جس سے وہاں پر کشیدگی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پولیس شرمیلا کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن لے گئی۔ BRS لیڈروں نے شرمیلا کے خلاف پولیس سے شکایت کی کہ جس کے بعد SC/ST انسداد مظالم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے حکمراں جماعت BRS کے رکن اسمبلی چل بسے۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ MLA سائنا کا دیہانت ہو گیا۔ ان کی عمر 72 سال تھی۔ وہ کچھ عرصے سے دل اور گردے سے متعلق عارضے میں مبتلا تھے اور انہیں جاریہ ماہ کی 16 تاریخ کو ہسپتال میں شریک کروایا گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے انہیں ICU میں رکھا تھا اور ان کا علاج کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے خرابی صحت کی وجہ سے اتوار کی دوپہر 1 بجے آخری سانس لی۔ سائنا کی نعش کو ہسپتال سے گھر والوں نے اشوک نگر میں واقع ان کی رہائش گاہ پر منتقل کر دیا۔
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने आज जुनैद और नासिर के अरकान ख़ानदान से मुलाकात की। सदर मजलिस ने कहा है कि राजस्थान से जुनैद नासिर को अगवा किया गया था। मैं अशोक गहलोत से मुतालबा करता हूँ कि राजस्थान पुलिस मुलजिमीन को फौरी गिरफ्तार करें। वाज़ेह रहे कि हरियाणा के भियोनी में गौ स्मगलिंग के शुबे में 2 मुस्लिम नौजवानों को कार में जिंदा जला दिया गया था। जाँ बाग होने वालों की शनाख्त जुनैद और नासिर के तौर पर हुई है और ये दोनों राजस्थान के भरतपुर के पहाड़ी थाने इलाके के रहने वाले थे। मुतफ़ी नौजवानों के अरकान ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया है कि जुनैद और नासिर दोनों को राजस्थान के भरतपुर के गोपालगढ़ से अगवा कर लिया गया था। 15 फरवरी को उन्होंने अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवाया था। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि अगवा कुनिंदगान ने पहले दोनों को मारा पीटा और फिर उन्हें अगवा किया और गाड़ी में बिठाकर हरियाणा के भवानी में गाड़ी समेत आग लगा दी। असदुद्दीन अवैसी ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि जुनैद नासिर को पिछले दिनों हिंदुत्वा के जुनूनियों ने कत्ल किया था। आज मरहूम जुनैद के घर पहुंचकर हमने ताज़ियत पेश की और यकीन दिलाया है कि AIMIM इस नाजुक वक्त में मुतफ़ी के ख़ानदान के साथ खड़ी है। जो दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उनके 7 बच्चे भी उनकी जिम्मेदारी जुनैद पर थी। यानी एक घर में 13 बच्चे यतीम हो चुके हैं। अब आप बताइए, इतना बड़ा जुल्म हुआ इस परिवार पर कि इनके वक्त में इनको किडनैप करके, इनको मार कर पीट कर। मेरा मानना यह है और मेरा डिमांड यह है कि सबसे पहले राजस्थान की सरकार गोपालगंज के पुलिस के जिम्मेदारों की इमीडिएटली सस्पेंड करे। जब उनको बता दिया गया था कि उनको किडनैप किया, अगर वो फौरन हरकत में आते तो रोक सकते थे, वो नहीं किया। दूसरा, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर से हम डिमांड करते हैं कि जो किडनैपिंग उनके स्टेट से हुई है, मर्डर दूसरी जगह पर हुआ है, तो वो फौरन पुलिस को भिजाकर उन 6 लोगों को अरेस्ट करवा कर लेकर आए राजस्थान को, हरियाणा से पुलिस जाए हरियाणा को। तीसरा यह है कि हरियाणा की बीजेपी की और प्राइम मिनिस्टर से हम डिमांड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की पार्टी इन जालिमों का पॉलिटिकल सपोर्ट करना हमेशा के दें। आपके पॉलिटिकल सपोर्ट की बिना पर ये लोग, इतनी बड़ी ताकत इनको मिल चुकी है, हिम्मतें बढ़ रही हैं कि उनको ना कानून का लिहाज, वो पुलिस बन। तेलंगाना के निजामाबाद रूरल पुलिस ने KCR कॉलोनी न्यू हाउसिंग बोर्ड में एक मकान में छुपाए गए 95 जिलेट्स स्टेट्स और 10 डिटेंटर्स जब्त कर लिए गए हैं। इस सिलसिले में एक खातून को हिरासत में लेते हुए रिमांड पर भेज दिया गया है। इसी के साथ नाजरीन, खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।